بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گرمیوں کے ایک خاص تحفہ تخم ملنگا کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تخم ملنگا، تخم ملنگا جس کا نام بگاڑا گیا ہے، ہم جسے دیسی لوگ تخم ملنگا بھی کہتے ہیں، کی افادیت اور استعمال سے یقیناً بہت سے لوگ واقف ہیں، لیکن لوگوں کے لیے یہ کچھ خاص اہمیت کا حامل نہیں، جبکہ اس کے ایک چمچ کی قدرتی افادیت کسی ملٹی وٹامنز کی گولی سے کم نظر نہیں آتی۔ اس میں دودھ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کیلشیم اور نارنجی کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، نیند کو بہتر بناتا ہے، آنتوں کی صفائی کرتا ہے اور نظام ہاضمہ درست کرتا ہے۔ یہ بڑھتے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ معدے کے استعمال سے بچنے اور وزن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تخم ملنگا سے ایک بہترین مشروب تیار کیا جا سکتا ہے اور اس کا استعمال گرمیوں میں ناشتے کے ساتھ یا پہلے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ تخم ملنگا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، آئرن، فائبر، کیلشیم، اینٹی آکسیڈنٹ کے علاوہ پروٹین سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ 24 گرام تخم ملنگا میں تقریباً 4 گرام پروٹین ہوتی ہے۔ اس بیج کو ہمیشہ کسی دوسرے کھانے میں شامل کر کے یا پانی میں بھگو کر استعمال کرنا چاہیے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے مطابق 24 گرام تخم ملنگا میں 120 کیلوریز، 5 گرام چکنائی، 14 گرام کاربوہائیڈریٹس، 14 گرام ڈائٹری فائبر، تقریباً 4 گرام پروٹین اور 0 شوگر ہوتی ہے۔ پودوں کے بیج صحت پر انتہائی مفید اثرات ڈالتے ہیں۔ یہ جہاں جسم کو توانائی پہنچاتے ہیں، وہاں بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں، جن میں موٹاپا، شوگر، دل کی بیماریاں وغیرہ شامل ہیں۔ آرتھرائٹس کے درد میں آرام دیتا ہے، نیند کو بہتر بنانے کا معاون ہے، مختصر قسم کے سرطان سے حفاظت کرتا ہے، خون میں شوگر کی سطح کو اعتدال میں لاتا ہے، آنتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، مدافعتی نظام کو مزید طاقت فراہم کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ امریکن فوڈ ڈائٹ کے مطابق 50 سال سے کم عمر مردوں کو روزانہ 30.8 گرام فائبر اور 50 سال سے کم عمر خواتین کو 25.2 گرام ڈائٹری فائبر روزانہ استعمال کرنی چاہیے، اور 50 سال سے زیادہ عمر کے مردوں کو 28 گرام اور عورتوں کو 22.4 گرام فائبر روزانہ کھانی چاہیے۔ تخم ملنگا کے صرف 1 اونس میں 14 گرام فائبر ہوتی ہے، جو فائبر کی روزانہ کی مطلوبہ مقدار کا نصف سے زیادہ ہے۔ تخم ملنگا وزن کم کرتا ہے۔ وہ کھانے جن میں فائبر زیادہ ہوتی ہے معدے کو بھرا رکھتے ہیں اور وزن کم کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تخم ملنگا دل کی بیماریوں کے لیے بھی اہم ہے۔ تخم ملنگا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے، جو دل کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ دل کی بند نالیوں کو کھولتا ہے۔ یہ جسم پر عمر کے ساتھ پڑنے والے اثرات کو سست کر دیتا ہے اور بندے کو جوان رکھتا ہے اور کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرتا ہے۔ تخم ملنگا کھانے کو جلد ہضم کر کے جزء بدن بناتا ہے اور اس میں موجود الفا لینولک ایسڈ اور فائبر گلوکوز کے خون میں شامل ہونے کا عمل سست کر دیتی ہے۔ اس سے انسولین ہارمون کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا اور شوگر جیسی بیماری سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تخم ملنگا فاسفورس، جو ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہے، کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس میں موجود کیلشیم کی بڑی مقدار ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بیج میں زنک کی موجودگی منہ اور دانتوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ فائبر پیٹ کی صفائی کرتا ہے، جو معدے کو متحرک رکھتا ہے اور اس کے مختلف قسم کے کھانے ہضم کرنے میں ایندھن کا کام کرتے ہیں اور فضلے کو جسم سے خارج کرتا ہے اور نظام کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس پودے کی بیج کو ہمیشہ پانی میں بھگو کر یا کسی دوسرے کھانے میں شامل کر کے ہی کھانا چاہیے، اور اگر اس کو بغیر پانی یا کسی اور کھانے کے استعمال کیا جائے تو یہ نگلنے کی بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنے وزن سے 27 گنا زیادہ پانی چوس لیتا ہے اور خوراک کی نالی میں پھنس جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو تخم ملنگا سوکھا کھانے کو نہیں دینا چاہیے۔
تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اسی طرح کی اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جلدی سے مل سکے اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔